مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اگر ایک انسان مسجد کے لیے آتا ہے، مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کا دیدار کرنے کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، مسجد میں کسی بھی نیت سے آتا ہے تو اس کا آنا یہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو ہے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھوں گا. اس کا پتہ کتنا بڑا ثواب ہے. صرف اگر اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں جا کر مسجد میں نماز پڑھوں گا. حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنیں کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ او فی سوقہ 25 درجہ. حدیث پاک الفاظ کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ مسجد میں، جب وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجہ افضل ہوتی ہے. یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھنا گھر اور بازار کے مقابلے میں 25 درجہ افضل. یعنی مسجد میں اگر پڑھے گا تو اس کو ہوئے کہ 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، اگر گھر میں پڑھتا تو صرف 1 درجہ ملتا ہے. تو گویا کہ گھر اور بازار کے مقابلے میں جو مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مسجد میں جانے کے اس کے عوض میں اس کو 25 درجہ ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. اور آگے حدیث پاک الفاظ ہیں اور یہ اس لیے یعنی اس کو مسجد میں جانے سے 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ جب وہ خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی اور کام اسے باہر نہیں نکالتا، بلکہ جب وہ نکلتا تو مسجد ہی کے ارادے سے نکلتا ہے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے بدلے میں اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک قدم کے مقابلے میں اس کا 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور اس سے 1 گنا مٹا دیا جاتا ہے. یعنی ہر قدم پر اس کا 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور ہر قدم پر اس کا 1 گنا مٹا دیا جاتا ہے. پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، آگے کی جو حدیث پاک کے الفاظ ہے اگر ہم اس کو سنیں گے تو یہ تو ہے کہ آنا جب آتا ہے تو 1 درجہ بلند اور 1 گنا مٹا دیا جاتا ہے. پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے. تب تک فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ مثال کبھی آپ نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، ابھی تو نماز جمعہ نہیں ہے، انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ نماز جمعہ ہوگی تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا یہ نماز کے انتظار میں ہے. تو گویا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب تک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو کیا دعا کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے پروردگار اس پر رحم فرما. تو گویا کہ یہ فرشتے اس انسان کے لیے، اس نمازی کے لیے، اس مسلمان کے لیے جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. بتاؤ وہ فرشتے، وہ پاک مخلوق جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بتاؤ اگر وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے وہ اللہ کی وہ فرما بردار اور وہ معصوم مخلوق اگر ہمارے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعا کرے اللہ ضرور ان کی دعا قبول فرمائے گا. تو
جب تک انسان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور دوسرے حدیث پاک اسے ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے گھر سے میری مسجد کی طرف نکلتا ہے, اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے, تو ایک قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان واپس آ جاتا ہے. اب ذرا غور کریں, مسجد میں آنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور اللہ رب العزت کتنا بڑا کریم ہے کہ انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے, اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اب ذرا غور کریں کہ مسجد میں آنا نماز کے لیے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن آج کل ہمارے لوگ جو ہیں, ہم مسلمان, سامنے مسجد ہوتی ہے, سستی کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں. سامنے مسجد ہوتی ہے, بہت ٹھنڈ ہے, کون جائے مسجد میں, گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں. تو کچھ تو ٹھنڈ کی وجہ سے, کچھ سستی کی وجہ سے, کچھ بہانہ کر کے گھروں کے اندر رہتے ہیں. ہماری مسجد جو حیران ہے, ہماری مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے. آپ ذرا اپنی علاقوں پر غور کریں کہ 5 وقتہ ہماری مساجد کے اندر اذان بھی نہیں ہوتی ہے اور نماز جماعت تو دور کی بات ہے, کوئی ایک آدمی بھی نہیں آتا. اور کچھ مساجد ایسے ہیں کہ جن کے اندر اگر امام صاحب ہیں تو اکیلے امام صاحب نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب ہی اذان دیتے ہیں, امام صاحب ہی نماز پڑھتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم جا کر اپنے مسجد جو ہمارے سامنے ہے اس میں جا کر نماز پڑھیں. اتنی بھی توفیق نہیں ملتی ہے. آج آپ نے پورے علاقے میں نظر توڑا ہے, جہاں جہاں ہماری مساجد ہیں, ہماری تمام مساجد ویران ہے. لیکن میرا رب کتنا کریم ہے, اگر ہم ٹھنڈ ہو اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اگر ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اگر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس مسجد میں جانے میں کتنا بڑا ثواب ہے. حدیث پاک سنیے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت والی مسجد کی طرف چلا, جماعت والی یعنی جہاں پر با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے کہ چند لوگ جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, تو اب اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ میں جا کر اپنی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا, اس کے لیے کیا بدلہ ہے؟ میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وَخَطْوَةٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکلتا ہے مسجد کے لیے نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے تو آتے جاتے ہوئے یعنی جاتے ہوئے بھی اور مسجد سے گھر کی طرف آتے ہوئے بھی ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. آپ ذرا بتائیں کتنا بڑا ثواب کا کام ہے, کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اگر ہم مسجد میں نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے گھر سے اگر 10 قدم ہوں گے تو یہ بھی ہمارے ضائع, 20 قدم ہوں گے وہ بھی کبھی ہمارے ضائع نہیں ہوں گے, بلکہ اب یہاں پر خالص نیکی نہیں, نیکی بھی اور ساتھ میں گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. دیکھو میرا کتنا کریم, کتنا رحیم ہے میرا کہ اگر کوئی مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ان قدموں کو بھی میرا رب خالی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. اور دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے رات کو ایک آنے والا آیا. حضور فرماتے میں رات میں تھا, آرام فرما رہا تھا, سو رہا تھا کہ ایک رات میں آنے والا آیا. وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا. تو حضور نے فرمایا ایک آنے والا رات کو میرے پاس آیا
آنے والے نے مجھے کہا، اس آنے والے نے مجھے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا کے ملائکہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ عالم بالا یعنی آسمان کے فرشتے عرش معلیٰ پر یا جو بھی اللہ رب العزت کے جو مخلوق فرشتے ہیں، تو فرمایا کہ عالم بالا کے جو ملائکہ وہ کس بات پر جھگڑتے ہیں، یعنی فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ میرا کریم فرشتے جو گفتگو کرتے ہیں، فرشتے جو کلام کرتے ہیں اور فرشتے جس بات میں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، میرے نبی کو اس بات کا بھی علم ہے، میرے نبی وہ بھی جانتا ہے۔ تو جب اس فرشتے نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، تو میرے نبی کو تو یہ کہنے سے میں نہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ ہے کہ میرے نبی کو اس بات کا بھی علم ہے، میرے نبی ہے تو مکہ کے اندر، یہاں مدینہ کے اندر، لیکن فرشتے کیا کر رہے ہیں میرے نبی وہ بھی سن رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ فرشتے کیا کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درجات، کفارات اور جماعت کی طرف قدم اٹھانے یعنی مسجد کی طرف جانے اور سردی میں کامل وضو کرنے یعنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اور جو لوگ سخت سردی میں ٹھنڈ میں وضو کرتے ہیں اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ ہر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی ان کا ثواب لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ہی اس کا ثواب لکھوں گا۔ سارا آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر یہاں پر ابھی ایک اعلان ہو، اعلان یہ ہو کہ ایک نوکری نکلی ہے یا ایک کام نکلا ہے اور اس کام کی مزدوری یا اس نوکری میں یا اس ملازمت میں 1 لاکھ روپے انکم ہے، بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ بھاگیں گے؟ ایک کہہ رہا میرا نمبر آنا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں میرا آنا چاہیے، تیسرا کہے گا نہیں میرا آنا چاہیے۔ تو لوگ آپس میں جھگڑتے نہیں جھگڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک اس دنیا میں پیسے کی، اس دنیا کی دولت کی اہمیت ہے تو ہم اس میں لڑتے ہیں، لیکن فرشتوں کے نزدیک دنیا کی دولت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے نزدیک اگر اہمیت ہے کسی چیز کی تو وہ ثواب کی اور نیکیوں کی ہے۔ تو وہ ہے کہ جو نماز مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کے نکلتا ہے یا سردی میں وضو کرتا ہے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، ہر فرشتہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کا ثواب میں لکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے یہ فرشتے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور پھر میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور جس نے ان اعمال پر، ان اعمال سے مراد یعنی ہمیشہ مسجد میں جاتا رہا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے ڈرا نہیں بلکہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا رہا، سردی میں وضو کرتا رہا، کیونکہ آج کل سردی ہوتی ہے، بعض لوگ نماز پڑھ لیتے لیکن کافی ٹھنڈا پانی ہے، وضو کر لیتے لیکن ٹھنڈ لگ رہی ہے، سخت سردی لگ رہی ہے، بعض لوگ تو اسی بہانے سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹھنڈ میں بھی مسجد جاتا رہے، ٹھنڈ میں بھی وضو کرتا رہے، ٹھنڈ میں بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے، حضور نے فرمایا جس نے ان اعمال میں ہمیشگی کی وہ بھلائی کے ساتھ جیے گا، یعنی وہ اچھائی کے ساتھ جیے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور ایسا شخص جو یہ 3 کام کرتا ہوگا، جو یہ 3 کون سے مسجد کی طرف جاتا ہوگا،
اور وضو کرتا ہوگا ٹھنڈ سے ڈرتا، سردی میں بھی وضو کرتا ہوگا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے گا۔ حضور نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے، ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے آج ہی اسے ماں نے جنا ہو۔ تو اس لیے آج اگر ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، لوگ سستیاں کرتے ہیں، تو اگر آج کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لیکن اگر گرم پانی بھی ہو تو گرم پانی کے مقابلے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں جو ثواب ملے گا وہ گرم پانی سے نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں سہولت کے لیے، آسانی کے لیے گرم پانی بھی ہم استعمال کریں، کوئی حرام ناجائز نہیں گرم پانی، لیکن اگر گرم پانی میسر نہ ہو، گرم پانی نہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا چاہیے، اور اس کا یہ ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس پر ہمیشگی کرے گا گویا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔ اور ایک حدیث پاک اور سن لیں آپ، یہ دو حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مسجد کی طرف آپ دیکھیں، یہاں پر یہ پورے علاقے میں یا جہاں جہاں آپ دیکھیں پورے مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہے۔ ہماری اکثر جہاں بازار ہے یا جہاں پر تھوڑی جامع مسجد ہے وہاں پر تو ہے، لیکن جو ہماری محلہ مسجد ہے، یہ جو ہمارے دیہات کے اندر جو مساجد ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو یا محلہ مسجد ہو، ان مساجد کے اندر کوئی جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور کچھ مساجد ایسی ہیں کہ پورے سال بھی ان کے اندر کوئی نہیں جاتا، پورے سال بھی ان کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہ تو ہم کل اللہ کے سامنے ہماری پکڑ ہونی ہے۔ اگر ایک مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے تو ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اور پھر ہم یہ سوچیں ہمیں نماز تو پڑھنی ہے لیکن چلو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے محرومی ہے کہ ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جائیں۔ یہ ہمارے لیے محرومی ہے کہ ہم 2 منٹ یا 5 منٹ 4 رکعت فرض پڑھنے کے لیے ہم اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنی دکان کو بند کر کے ہم اپنے رب کی طرف نہیں آ رہے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور آج کل بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، فلاں آدمی مسجد میں نہیں آتا ہے۔ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس کے گھروں کی طرف آتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی دنیاوی دھن میں اور دنیاوی مال و دولت میں لگا ہوا ہے، اس کو اگر دن میں 5 وقت نماز ہے، اگر اس کو ایک وقت بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں میری رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں کہ مجھ سے توفیق چھین لی گئی۔ اور یہ بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، مالدار ہونا، عزت والا ہونا، شہرت والا ہونا یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دولت ملنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، شہرت ملنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا میں دولت اور اس مال کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کوئی حیثیت ہوتی، حدیث پاک اگر اللہ کے نزدیک اس دنیاوی مال اور دولت کی حیثیت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دشمنوں کو نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس مال و دولت کی کوئی حیثیت اس نے سب کو دی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، مجھے شہرت دی ہے، مجھے اس سے نوازا ہے، نہیں، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے نمازوں کی توفیق دے رہا نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے اپنے گھروں میں جانے کی توفیق دے رہا یا نہیں دے رہا ہے۔ اگر اس کو توفیق مل رہی ہے، اور اگر کوئی ایسا آدمی کہ اس کو دن میں 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں بھی اگر اس کو ایک وقت بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ مجھے اپنے گھر میں نہیں بلا رہا، کیونکہ بغیر اللہ کی قوت اور طاقت کے پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس میں ہمارا نہیں، ہمارے گناہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اللہ اپنے گھر میں نہیں بلا رہا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ جب مسجد نبوی بنی، حدیث پاک سنی کتنی پیاری حدیث پاک ہے، جب مسجد نبوی بنی تو مسجد نبوی کے امام کون تھے؟ میرے آقا کریم
تو صحابہ تو تمنا کرتے تھے، تڑپتے تھے، کاش ہمیں اپنے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اب کچھ صحابہ کرام وہ تھے جن کے گھر مسجد سے کافی دور تھے، کافی دور تھے، اور ان میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام قبیلہ بنی سلمہ تھا۔ یہ قبیلہ تھا جسے آج کل ہمارے یہاں خاندانوں سے یہ ملک خاندان ہے، یہ بٹ خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے، اس طرح ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنی سلم تھا، یہ خاندان تھا۔ تو یہ تھوڑا سا دور رہا کرتے تھے مسجد نبوی سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر سے مسجد تک آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے گھر بار کو، ہمارا جو اپنا خاندان قبیلہ ہے، اس جگہ کو، اس گاؤں کو چھوڑ کر ہم مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ ہم ہر وقت مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ یہ صحابہ کرام نے اور اس قبیلہ نے، قبیلہ بنو سلم نے یہ تمنا کی کہ رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر ہم یہاں پر مسجد نبوی کے آس پاس گھر بنا لیں تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ انہوں نے اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے بنی سلمہ، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم۔ میرے قریب نے ان کو اجازت نہیں دی، کہا نہیں، جہاں تم ہو تم وہیں پر رہو، مسجد نبوی کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، کیونکہ تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں۔ جتنا دور سے تم آتے ہو تو تمہارے ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے قدموں کے جو نشان لگتے ہیں وہ نشان بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم دور رہو اور وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ جب صحابہ کرام نے اور اس قبیلہ بنو سلم نے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے وہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات سے، یعنی آپ کے اس الفاظ سے منتقل ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی، یعنی آپ نے جو ہمیں یہ الفاظ بتا دیے اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم وہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آ جائیں۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے یہ التجا کی حضور کی بارگاہ میں کہ ہم قریب آ جائیں، میرا قدم نہ فرمائے کہ نہیں تم وہیں رہو، تمہارے نشانے قدم بھی لکھ دیے جائیں گے، میرے رب کو یہ بات اتنی پسند آئی۔ 12-23 سورہ یاسین کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی، رب نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، رب نے فرمایا ہم ان کے قدموں کے نشانات کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں اور جو دور سے آتے ہیں تو وَنَكْتُبُ، ہم لکھ لیتے ہیں مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ تو پھر برات کریم ان کو منع فرمائے گا تم وہیں رہو، کیونکہ تم جتنا دور مسجد میں آؤ گے تمہارے لیے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اب ایک حدیث پاک اور سن لے، بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ صبح نہیں جا سکتے، ہم شام کو بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں مسجد میں جانے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک الفاظ فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مساجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ یعنی جو اندھیرے میں مسجد میں آئیں گے کل قیامت کے دن ان کو جہاں پر کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی سہارا نہیں، میرے حضور نے فرمایا ان کو خوشخبری دو، تم رات کو اندھیروں میں مسجد کے چلتے ہو، قیامت کے دن یہ اندھیرا تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک اور سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف
جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبروں کی بشارت دے دو کہ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف آتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو نور کے منبر ہوں گے اور ان نور کے منبر پر ان کو بٹھایا جائے گا. کن لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں آنا کتنا بڑا ثواب کا کام. لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدیں ویران ہیں, ہماری مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے. آج ہم اپنے کاروبار میں دنیا داری میں لگے ہیں. یاد رکھو یہ دنیا داری ختم ہو جائے گی, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ یہیں پر رہے گا. آج انسان کو کوئی بھروسہ نہیں آج ہم ہیں کل ہے. اس لیے جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو نیک کام میں گزاریں, اس کو نیک کام میں گزاریں. کب تک ہم سستیاں کرتے رہیں گے, کب تک ہم جو ہے اپنے بستروں میں آرام کرتے رہیں گے اور اپنے بستروں میں پڑے رہیں گے. تو اس لیے جب بھی آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں صبح شام, اگر دن میں کاروبار, دن میں بھی تو مسجد میں آنا ہے, لیکن اگر دن میں مصروف ہوتے ہیں تو صبح شام عشاء کے اندر آپ صبح اٹھا کریں. آج رات بڑی لمبی ہے, ہم بستروں میں پڑے رہتے ہیں, نیند بھی نہیں تب بھی پڑے رہتے ہیں. صبح جلد اٹھیں, تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں, اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ مسجد کی طرف آئیں. دیکھنا کتنا لطف آتا ہے, کتنا مزہ آئے گا. تو آزما کے دیکھیں, صبح جلد اٹھیں, وضو کریں, تہجد کی 2 رکعتیں گھر کے اندر پڑھیں, ہاتھ میں تسبیح لیں اور پھر چلیں مسجد کی. صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ محمد. اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. تو اس لیے زندگی مختصر سی ہے, ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کرنی ہے. کب تک ہم سستیاں کرتے رہیں گے؟ اور آج اگر ہم سردیوں سے, ٹھنڈ سے ڈرتے رہیں گے, ذرا غور کرو, آنکھیں 2 منٹ بند کر کے کرو کہ ایک تجارت کو بھی, ایک ملازم کو بھی, ایک عالم کو بھی, ایک مفتی کو بھی, ایک امام کو بھی, سب کو موت آنی ہے. اس وقت ہم نے سردی سے بچنے کے لیے کوٹ پہنا ہے, جرسیاں پہنی ہے, اور اگر ہم ٹھنڈ کی وجہ سے بستر میں پڑے رہتے ہیں, ذرا غور کرو, اگر ابھی آج ہمیں ٹھنڈ میں انتقال ہو جائے تو ہماری جرسی بھی, کوٹ بھی, ٹوپیاں بھی سب بھی اتار کر اور کفن کا وہ پتلا سا ٹکڑا پہنا کر ہمیں ٹھنڈی زمین پر رکھ دیا جاتا ہے. بتاؤ اس وقت ٹھنڈ نہیں لگے گی؟ لگے گی, لیکن ہم اس وقت چلائیں گے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا. لیکن آج اسی رب کو راضی کر لو, اس رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس نبی کے فرمان پر عمل کر لو, تاکہ ہم کل جب قبر میں جائیں وہ نبی ہماری مدد کرنے کے لیے آ جائے. کل ہم اس قبر میں جائیں, ہمارا رب ہمارے اس قبر کو بھی جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے. لیکن اگر ہم دنیا میں ٹھنڈ سے بچتے رہے اور ہم رب کی عبادت سے غافل رہے تو بتاؤ پھر قبر میں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں, اچھے کام کریں, سستیوں کو چھوڑ دیں اور اپنی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر لاسٹ میں ایک مسئلہ, جیسے کہ آج کل سردیاں ہیں, تو سردیوں کے اندر جب ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے, کیونکہ جو بھی موسم آئے تو موسم اور موقع کے اعتبار سے ہمیں ہر مسئلے کو سیکھنا ضروری ہے, اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ موقع کے اعتبار سے مسائل کو بیان کیا جائے تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی رہے. جیسے کہ آج کل ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو ٹھنڈ ہوتی ہے, ٹھنڈ کی وجہ سے بعض لوگ گرم ٹوپا پہنتے ہیں اور بعض لوگ مفرل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا دھیان رکھیں, جب آپ گرم ٹوپی پہنیں تو دوران نماز ہماری یہ پیشانی یہ نماز کے درمیان میں کھلی رہنی چاہیے. بعض لوگ ٹوپی وغیرہ یا ٹوپا ہوتا ہے اس کو کافی نیچے کر دیتے ہیں کہ یہ جو پوری پیشانی ہوتی ہے یہ چھپ جاتی ہے. یا ہم رومال وغیرہ باندھتے ہیں, امامہ باندھتے ہیں, تو امامہ ہو, رومال ہو, گرم ٹوپی ہو, چاہے وہ سردی میں باندھے یا سردیوں کے علاوہ, لیکن چونکہ ٹوپا وغیرہ کا استعمال زیادہ سردی میں ہوتا ہے تو جب نماز پڑھتے ہو تو نماز کے دوران یہ آپ کی پیشانی اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے. اگر کسی کی پیشانی نماز کے درمیان بند تھی تو اس کی نماز مکروہ ہے, تحریمی واجب الاعادہ, یعنی نماز مکروہ ہوئی, ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اس لیے دورہ نماز پیشانی کھلی رہنی چاہیے. دوسرا, جب ہم گلوبند وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, بعض لوگ کئی مرتبہ میں دیکھا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب ہم نے گلوبند کام سے اوڑھنا ہے تو اس میں یہ طریقہ بنے, یہ اس انداز سے اوڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ اس انداز سے منہ اور ناک دونوں کو چھپا لیتے ہیں. اگر نماز کے اندر ہمارا یہ منہ اور ناک رومال کے ذریعے سے یا مکھن کے ذریعے سے
یا آج کل وہ کچھ گلے میں ڈالنے کا آتا، اس سے بعض لوگ جو ہے گلے میں ڈال کر پورے منہ کو بند کر دیتے ہیں. تو دوران نماز منہ اور ناک یہ دونوں کھلا رہنا چاہیے. اگر نماز اس نے اس انداز سے پڑھی کہ اس کا منہ، ناک اور پیشانی یہ نماز کے دوران بند رہے تو ایسی شخص کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یعنی نماز مکروہ ہو گئی، اس کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. تو جب بھی ہاں کانوں کا کوئی مسئلہ، کان بند بھی رہے، کانوں کا کوئی مسئلہ یہاں سے آپ اوڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو یہاں سے نیچے سے کریے. صرف نماز کے اندر ہے. نماز کے باہر آپ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے منہ وغیرہ کو ڈھانپ سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، لیکن جب نماز پڑھتے ہو تو نماز کے درمیان میں آپ اپنے منہ، ناک اور پیشانی اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے. حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فتح و رضوان شریف کے اندر سوال ہوا، گلو بند یا پگڑی یا رومال سے پیشانی چھپی ہے تو سجدہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہوا اعلی حضرت سے. تو اعلی حضرت نے فرمایا نماز مکروہ ہے. نماز یعنی اگر دورہ نماز پگڑی سے، رومال سے یا گرم ٹوپی سے پیشانی یا منہ یا ناک، اور فتاوی شامی کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر یہ نماز کے اندر چھپ جائے تو نماز اس سے مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ